کلپ نمبر 392 انشاءاللہ عز و جل. اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 195 سے 198 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ترجمہ: کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہیں؟ تم فرما دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو، پھر میرے اوپر اپنا داؤ چلاؤ اور مجھے مہلت نہ دو. بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ صالحین کی مدد کرتا ہے. اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. اور اگر تم انہیں رہنمائی کرنے کے لیے بلاؤ تو وہ نہ سنیں گے، اور تم انہیں دیکھو تو یوں لگے گا کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. أَلَهُمْ أَرْجُلٌ، کیا ان کے پاؤں ہیں؟ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ انسان کی قدرت کا دار و مدار ان 4 اعضاء پر ہے: ہاتھ، پاؤں، کان اور آنکھ، کہ انسان تمام امور میں ان سے مدد لیتا ہے، جبکہ بتوں کے یہ اعضاء نہیں ہیں. لہٰذا انسان ان عاجز بتوں سے افضل ہوا، کیونکہ چلنے، پکڑنے، دیکھنے اور سننے کی طاقت رکھنے والا اس سے بہتر ہے جو ان صلاحیتوں سے محروم ہے. لہٰذا انسان ہر حال میں ان بتوں سے افضل ہے کہ بت پتھروں اور درختوں سے بنے ہوئے ہیں، کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو جب ان میں وہ قوت و طاقت بھی نہیں جو تم میں ہے، پھر تم ان کی پوجا کیسے کرتے ہو اور اپنے سے کمتر کو پوج کر کیوں ذلیل ہوتے ہو؟ قل ادعوا شركاءكم، اے محبوب تم فرما دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو. شان نزول: رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بت پرستی کی مذمت کی اور بتوں کی عاجزی اور بے اختیاری کا بیان فرمایا تو مشرکین نے دھمکایا اور کہا کہ بتوں کو برا کہنے والے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور یہ بت انہیں ہلاک کر دیتے ہیں. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تم بتوں میں کچھ قدرت سمجھتے ہو تو انہیں پکارو اور مجھے نقصان پہنچانے میں ان سے مدد لو، اور تم بھی جو مکر و فریب کر سکتے ہو وہ میرے مقابلے میں کرو اور اس میں دیر نہ کرو. مجھے تمہاری اور تمہارے معبودوں کی کچھ پرواہ نہیں، اور تم سب مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ میری حفاظت کرنے والا اور میرا مددگار وہ رب تعالی ہے جس نے مجھ پر قرآن نازل کر کے مجھے عظمت عطا کی، اور وہ اپنے نیک بندوں کو دوست رکھتا اور ان کی مدد فرماتا ہے. اور اے بت پرستوں، اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کسی کام میں تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، تو میں پھر ان کی کس طرح پرواہ کروں؟ اور ویسے بھی یہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ کیونکہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ اگر تم انہیں اپنے مقاصد کے حصول کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے بلاؤ تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں گے، اور تم انہیں دیکھو گے تو یوں لگے گا کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ وہ دیکھنے سے ہی عاجز ہیں. اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے مدد چاہنا اور انہیں وسیلہ بنانا توحید کے برخلاف نہیں. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس آیت نمبر 198 میں بتوں کا جو حال بیان ہوا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کا حال ان کے برخلاف ہے. اگرچہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، کیونکہ اس طور پر مقبولان بارگاہ الہی سے مدد چاہنا
انہیں وسیلہ بنانا اور ان کی طرف کسی چیز کی عطا وغیرہ کی نسبت کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے مظاہر، اس کے انوار کی جلوہ گاہیں، اس کے کمالات کے آئینے اور ظاہری و باطنی امور میں اس کی بارگاہ میں سفارشی ہیں، انتہائی اہم کام ہے، اور یہ ہرگز شرک نہیں بلکہ یہ عین توحید ہے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تم انہیں دیکھو تو یوں لگے گا کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کو دیکھیں کہ یہ اپنی آنکھوں سے تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ نگاہ بصیرت سے آپ کو نہیں دیکھ رہے، تو اگرچہ فی الوقت یہ آپ کے سامنے ہیں لیکن در حقیقت یہ آپ سے غائب ہیں۔ البتہ اگر یہ میری وحدانیت کا اقرار اور آپ کی رسالت کی تصدیق کر لیتے ہیں تو یہ حقیقی طور پر دیکھنے والے بن جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔